اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور حضور اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ دونوں میں رمضان سے متعلق باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کا خالق ہے، تمام انسانیت کا بھی خالق اللہ ہی ہے، اور جتنی چیزیں میں اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ وہ جب چاہے فائدہ اٹھانے کی ہمیں طاقت اور استطاعت دے، اور جب چاہے وہ اپنی چیزوں کو کھینچ بھی لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے دوسرے صفحے پر یوں فرمایا کہ آسمان سے پانی ہم برساتے ہیں اور ان پانی کو ہم زمین میں جمع کرتے ہیں، اسی سے تمہارے غلے اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تمہارے لیے پیدا ہوتی ہے، وہ اسی پانی کے ذریعے تمہیں جو ہے ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اس کے ہم ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ یوں آگے فرماتا، ہم اس کو زمین میں بالکل مٹا دینے پر بھی ہم قادر ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے سب اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ ہی نے بنائی ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ پانی کا خالق اللہ ہے، رزق کا خالق اللہ ہے، پانی برسانے کا خالق اللہ ہے، ہمارے جسم کے اندر جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کا بھی خالق اللہ ہے۔ اب ان چیزوں کو ہمیں صحیح نحو سے استعمال کرنا، پانی کو اس کی جگہ میں استعمال کرنا، ضائع نہ کرنا۔ آج پانی کے بارے میں شور مچ رہا ہے، کئی علاقوں میں ہفتے تک پانی نہیں ملتا ہے۔ پانی کو ضائع نہ کیا جائے، پانی کو بچایا جائے۔ ہماری شریعت تو یہاں تک کہتی کہ اگر جاری پانی ہے تو اس میں آپ پیشاب بھی نہ کرو جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ہم تو یہاں تک سمجھاتے اگر جاری پانی ہے پھر بھی اس میں وضو کرنے میں کم استعمال کرو تاکہ آپ کے گھر پہ استعمال کرنے میں آپ کمی کا احساس سمجھیں۔ پانی کو زیادہ ضائع نہ کرو۔ حضور اکرم علیہ السلام ایک لوٹے کے ذریعے وضو فرما لیا کرتے تھے، آج ہم وضو میں ایک ڈول ختم کر دیتے ہیں اور نہانے کے اندر نہ جانے کتنا پانی ضائع کرتے ہیں ہم۔
اور اب تو جو ہے امریکن سسٹم اور جو ہے باہر دیش کے لوگوں کی سسٹم کہ ایک گھر میں ہی حوض بنا دیا جاتا ہے، ایک نہانے کا ٹب بنا دیا جاتا ہے، اس میں نہا رہا ہے، جب تک گرمی محسوس ہو رہی ہے تو ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے، اور جب گرمی چلی گئی ہے اور ٹھنڈی لگ رہی ہے تو اب گرم پانی سے نہا رہا ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ میں پانی کو گرم بھی چالو کر رہا ہے اور پھر ٹھنڈا بھی چالو کر رہا ہے، اور طرح طرح کے مزے اپنے پورے کر رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ٹن پانی وہ ضائع کر رہا ہے۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ رمضان سمجھائے گا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آپ صبح سے لے کر شام تک پیاسے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز وہ پانی ہے۔ پانی کے بغیر آدمی کا کھانا نہیں پکتا، پانی کے بغیر کوئی کمپنی نہیں چلتی، پانی کے بغیر کوئی کھیتی باڑی نہیں چلتی، پانی کے بغیر انسان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اس پانی کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ ہم ضائع در ضائع کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اس کی قدر معلوم ہوگی رمضان میں۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تاکہ آدمی پرہیزگار بنے، آدمی جو ہے تقوی والی زندگی گزارے، ڈر کر زندگی گزارے، اپنی منمانی نہ چلائے۔ جیسے تیرے گھر کے اندر فریز پڑا ہے، اس میں کھانے کی تمام اشیاء موجود ہیں، اس میں مشروبات بھی ہیں، اس میں پھل فروٹ بھی ہے، اس میں پانی پینے کی چیزیں بھی، ٹھنڈے ٹھنڈے ڈرنک تو نے رکھے، ہر طرح کی چیزیں تیرے فریز میں جمع اور اکٹھا ہے، لیکن تجھے کوئی پوچھے بھائی تو رمضان کے مہینے میں اس کو دوپہر میں تیز دھوپ کے وقت میں ایک دم تجھے پسینہ بہہ رہا ہے، پیاس ایک دم حلق کو سکھا رہی ہے، ہر طرح کی جو ہے تجھے گرمی جو ہے تپا رہی ہے، اور تجھے پیاس کی جو ہے شدت ہے، اس کے باوجود تو کوئی ڈرنک استعمال نہیں کر رہا ہے، تو پانی استعمال نہیں کر رہا ہے، کوئی مشروبات کو یوز نہیں کر رہا ہے، تیرے پھل فروٹ گھر میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نظر بھی نہیں آتا ہے۔ گاؤں کے اندر اگر چوراہے پر تو پانی پیے تو لوگ تجھے تانے دیں گے کہ مسلمان ہو کر رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اگر تو جو ہے ہوٹلوں میں پانی پیے گا تو بھی تجھے شرم محسوس ہوگی، اگر تو کسی اور جگہ بھی کوئی چیز استعمال کرے گا تو تجھے شرم محسوس ہوگی۔ گھر میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور تو پانی نہیں پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی میں ایک استحضار، اللہ کے ہونے کا یقین، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، مولانا صاحب بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیوی بھی نظر نہیں آتی ہے، کمرہ بند ہے، نہانے کے لیے تو اپنے بیڈ روم میں گیا ہے اور وہاں کوئی تجھے نظر نہیں آتا، تو اکیلا پھر بھی پانی نہیں پیتا، کھانے کی چیز نہیں استعمال کرتا، بیڑی سگریٹ بھی نہیں یوز کرتا۔ پوچھا کیوں بھائی؟ کہا میں روزے سے ہوں، میرا رب دیکھتا ہے، میرے رب نے کہا تو کھا تو میں کھاؤں گا، اس نے کہا تو رک جا تو میں رک جاؤں گا، اس نے کہا تو پی تو میں پیوں گا، اس نے کہا تو رک جا تو میں رک جاؤں گا، اس نے کہا بیوی سے تو فائدہ اٹھا تو میں اٹھاؤں گا، اور اگر اس نے منع کر دیا تو پورا مہینہ گزر جائے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا رب دیکھتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، میرا رب تو وہ رب ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، بند کمرے میں کیا کر رہا ہوں وہ بھی میرا رب جانتا ہے، چوراہے پر آ کر میں بے شرمی کے کتنے کام کرتا ہوں وہ بھی میرا رب جانتا ہے، موبائلوں میں گندی کلپیں کیا دیکھتا ہوں وہ بھی میرا رب جانتا ہے، اور جو ہے چوراہے پر میں لڑکیوں کو سیٹیاں مارتا ہوں وہ بھی میرا رب جانتا ہے، سب چیزیں میرے رب کو معلوم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ رب تو ایسا رب ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو تمہاری غیب کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو تو چھپائے اس کو بھی رب جانتا ہے، اور جو تو ظاہر نہ کرے اسے بھی تو ہے رب جانتا ہے، سب چیزوں کا اس کو علم ہے۔ اس رب کا ڈر ہمیں پیدا کرنا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ رمضان استحضار کا ہے، لیکن رمضان کو بہت فضائل ہے، اس کے فضائل میں بات کروں گا، کافی وقت چلا جائے گا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو، اس میں صحیح کام کرو،
رمضان کتنے گزر گئے؟ اگر اس میں کوئی 60 سال کا ہے تو اس کے 60 رمضان گزر گئے، کوئی 35 سال کا ہے تو اس کے 35 رمضان گزر گئے، کوئی 40 سال کا ہے تو اس کے 40 رمضان گزر گئے، لیکن بھائی زندگی میں اب تک تقویٰ نہیں آیا ہے، ابھی تک ڈر رب کا پیدا نہیں ہوا ہے، وہی منمانی زندگی چل رہی ہے۔ وہ مسجدوں سے روزانہ آوازیں بلند ہوتی ہے، رمضانوں میں ہی نہیں ہوتی، ہر دن جو ہے 5 وقت آوازیں بلند ہوتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آوازیں بلند ہوتی ہے، لیکن ہم مسجد تک نہیں آتے، اور رمضان میں ایک دم بھرمار ہو جائے گی، اور وہ بھی شروع کے 10 دن، ایک عشرہ خوب مسجدیں بھر چک بھری ہوگی اور لائنیں لگی ہوگی۔ ابھی میں شب برات میں بھی کہہ کے گیا کہ وضو پر خوب لائنیں لگی ہے، ہمارے بوڑھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آج تو ہمیں بھی باری میں کھڑا ہونا پڑا ہے۔ تو ایسا وقت ابھی رمضان میں 5-7 دن میں آ رہا ہے، جو ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی رمضان در رمضان گزرتے جائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ رمضان تو آئے گا لیکن تو نہیں ہوگا۔ ابھی رمضان ختم ہوگا نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں رمضان کیسے گزارنا وہ بات کرنی ہے ہمیں۔ فضائل تو آپ بارہا سنتے رہیں گے، فضائل اعمال کے حلقوں میں بیٹھیے، اور ابھی علماء امام سے آپ یہی کیجئے کہ عصر بعد یا عشاء بعد آپ اسی رمضان کے فضائل کے جو ہے باب پڑھے جائیں، اور ہمارے اکابر یہی بتاتے کہ رمضان سے پہلے ہی وہ شروع کر دیا جائے۔ خیر، تو رمضان کیسے گزارا جائے؟ رمضان اگر صحیح ڈھنگ سے تو نے گزارا ہے تو بقیہ تیرے 11 مہینے اچھے گزرے۔ اب ابھی رمضان ختم ہونے ابھی تو آئے گا اور فوراً ختم ہی ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، اور تمہاری کیسٹوں میں اور تمہارے جو ہے ساؤنڈ میں اور تمہارے موبائلوں میں اور گھروں میں ایک نظم چلائی جائے گا، الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان۔ ارے رمضان الوداع نہیں ہوتا ہے، آئندہ رمضان آئے گا تو الوداع ہو گیا ہوگا۔ رمضان کبھی الوداع، قیامت تک رمضان آئے گا، لیکن تیری قیامت ایک ہی جھٹکا لگے گا، پورا ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کو کام میں لگاؤ، سحری کھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانا برکت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اگر جو ہے تم ایک کھجور ہی کھاؤ لیکن سحری کا استعمال کرو، سحری استعمال کرو، پہلے شروع ایک دم آپ کو پہلی ساعت سے بتاؤ، اور بہتر ہے کہ سحری کھانے سے پہلے آپ 2 گنا یا 4 رکعت آپ تہجد پڑھو۔ اب تہجد کی پابندی ابھی شروع کرو، رمضان میں آپ اٹھ رہے ہیں، کیوں وقت ضائع کر رہے؟ آپ اس کو کام میں لگاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو، 4 رکعت نماز پڑھ لو، اور وہ وقت ہے جو میں نے ابھی 15ویں شعبان میں آپ کو کہا تھا کہ وہاں جو ہے رب جو ہے آتا ہے آسمان دنیا پر اور التجا کرتا ہے، وہاں سے آوازیں بلند کی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ آ جائے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ رب آئے گا اور وہاں سے آوازیں لگائے گا، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان میں اس کے رزق کا مسئلہ آسان کر دوں، ہے کوئی گھریلو الجھن میں اس کی الجھنیں ختم کر دوں، آ جائے۔ تو یہ وقت ہے رب کو منوانے کا۔ آپ 11 مہینے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ مہینہ ہے کہ رب کی رحمت آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک بہانہ چاہیے، 2 رکعت میں کیا ہو جاتا؟ آپ 2 رکعت صلاۃ التہجد کے نام سے پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے، پھر آپ سحری استعمال کیجئے۔ سحری میں زیادہ نہ کھائیں، کم کھائیں، اور بہتر میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، صحابہ استعمال کیا کرتے تھے، بڑے سلف صالحین نے کہا ہے کہ صحابہ رات میں کھجور بھگو دیا کرتے تھے اور سحری میں اسی کھجور کو جو ہے پانی کے اندر ایک دم شربت جیسا بنا لیتے تھے اور اس کو پی جاتے تھے، جس کو نبیذ تمر کہتے ہیں۔ آپ یہ استعمال کیجئے، کھجور 2-4 آپ بھگو دیجئے، گھر کے افراد ہے تو اس کے مناسب، آپ اکیلے اپنا کر رہے تو 4 کھجور 5 کھجور آپ بھگو دو اور اس کو جو ہے آپ نچوڑ دو، اچھی طرح اس کا شربت بنا دو، پیجا آپ کو گرمی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ جبھی سے شکوہ ہے، شکایت ہے، بھائی گرمی ہے، تپیش ہے، ابھی دھوپ ہے، روزے کیسے رکھے جائیں گے، آپ اس کو استعمال کرو۔ سنت طریقہ بھی ہے، صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے، ہم اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ پورے دن آپ کو دھوپ نہیں لگے گی، آپ کو جو ہے پیاس کی شدت نہیں لگے گی، یہ عمل ہے۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز کے لیے فوراً چلے جائیں، سوئے نہیں۔ ہماری بیماریاں ہیں، سحری کھا کر سو جاتے ہیں، سحری کھائے اور سو گیا، آدمی کی فجر غائب،
فضائل اعمال میں پوری اس کی تفصیل لکھی ہے، آپ پڑھیے اس کو، کس طرح سے ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہے، نماز کس کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ فجر کو جو ہے نماز کے لیے چلے جائیں، وہاں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ رات کو بہت جاگنے کی ضرورت نہیں، آپ رات تک جو ہے بھر جاگے اور صبح میں فجر کی نماز چھوڑ دے، آپ کی عبادت کوئی قابل قبول نہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر سو گیا اور اس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی تو اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی نے رمضان کی ایک رات بھی عبادت میں گزار دی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رات بھی، ایک رات اگر عبادت میں گزار دی، اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ کوئی اعلان کر سکتا ہے کہ مولانا میں تو ایک دم پاک صاف ہوں، میرے کبھی گناہ ہوئے نہیں، میری خطا ہوئی نہیں، میں نے کبھی کوئی پاپ کیا نہیں۔ میرے بھائی، ہم سب پاپ سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری جھولیاں گناہوں سے لت پت ہیں، ہم ایک دم گنہگار ہیں۔ بس یہ جس میں گناہوں کی معافی ہے، جس میں توبہ ہے، رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس کے سامنے حاضری ہے، اس کی رحمت متوجہ ہے، بس ہمیں لوٹنے کی دیر ہے، آنا ہے ہمیں، اور وہ جو ہے بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک رات اگر گزر گئی، اس لیے راتوں کو زیادہ جاگے نہیں، بیکار نہ کرے راتوں کو، موبائل کا استعمال اللہ کے واسطے، ورنہ رمضان پورا انگلی مارنے میں چلا جائے گا۔ خصوصاً نوجوان، آپ کی عبادت رب کو بہت پسند ہے، آپ اپنی عبادتوں کو ضائع کر کے موبائلوں میں نہ گھسیں، موبائل کو ترک کر دے، ایک مہینے کے لیے اس کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے، جانے دے اس کو، آپ سادہ استعمال کرو ضرورت کے بقدر، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ اسکرین ٹچ والے موبائل میں آپ گھستے رہے فنکشن در فنکشن، اور آپ کا رمضان ضائع ہو جائے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، آپ اس کے بعد ایک دعا پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، 26 صورتیں یا 36 صورتیں جو دعا ہے اس میں بھی آپ مذکور ہیں، اب اس میں سے دعا اٹھا لیجئے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس دعا کو کسی آدمی نے 3 مرتبہ صبح میں پڑھ لیا، شام تک کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی، اور یہی دعا اگر شام میں پڑھ لی تو اس کو جو ہے صبح تک کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ یہ وعدہ میرے اور آپ کے آقا کا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہمیں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جسمانی، روحانی، آسمانی، طوفانی، ہر طرح کی پریشانیاں ہمارے سامنے ناچ رہی ہے، کود رہی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول اپنی زندگی میں پیدا کرو، رمضان سے عادت پاڑو اور پھر پوری زندگی کا معمول بناؤ۔ تو ابھی اس کا معمول بنائیے، رمضان میں آپ اس صورتیں جو 26 صورتیں یا اس طرح کی دعاؤں کی مسنون دعائیں ہیں، اس میں یہ دعا مذکور ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا آپ پڑھیے۔ آپ فجر کے بعد جو ہے اشراق تک بیٹھنے کی کوشش کریں، اشراق تک آپ نماز میں رہیں، عبادت میں رہیں، تلاوت میں رہیں۔ تلاوت کا وقت بڑا اچھا ہے، یہ فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، آپ تلاوت کیجئے۔ اذکار میں 3 تسبیحات بزرگان دین بتلاتے ہیں، اس کی پابندی ابھی سے کیجئے۔ اس میں درود شریف ہے، درود شریف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر 1 مرتبہ درود پڑھنے کے 40 فائدے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، درود ہے، یہ 3 تسبیحات کیا ہے؟ درود ہے، تیسرا کلمہ ہے، اور استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، ان کا جو ہے آپ معمول بنائیے۔ رمضان میں عادت پڑے گی، انشاءاللہ 11 مہینے تک باقی رہے گی۔ اور پھر جو ہے آپ ظہر کی نماز کے لیے تیاری کیجئے، وقت سے پہلے مسجد میں آئیے، سنتوں کا اہتمام کیجئے، سنتیں ضائع نہ کریں۔ اگر نوافل ضائع کر دوں گے سنتیں ضائع ہو جائے گی، سنتیں ضائع کر دوں گے فرائض ضائع ہو جائیں گے، اور خدا کی قسم فرائض ضائع ہوتے گئے آپ کے ایمان کے خطرے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ رمضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں بندے کے نفلی عبادت کو فرض کے برابر درجہ دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک فرض کو ادا کرو، رب کریم اس کو 70 یعنی گجراتی میں 70 مرتبہ فرض ادا کرنے کا اس کو درجہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نفل کام کو بھی زیادہ سے زیادہ کرو،
फ़र्ज़ ज़ाय नहीं होना चाहिए। नफल में लग जाओ, फ़र्ज़ ज़ाय हो जाए, बहुत बड़ा घाटा है। रमज़ान में इतना बड़ा एहतमाम करना चाहिए कि तकबीर उला हमारी फौत ना हो, वक्त से पहले आने की कोशिश करें। इसलिए मैं कोई फ़ज़ाइल के बाब में इसीलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप रमज़ान कैसे गुजारें वो याद रखें। फिर ज़ोहर बाद अपने इमाम साहब हैं मौलाना महबूब साहब, अगर आप फारिग बैठे उनसे कहिए कि मौलाना 10 मिनट 15 मिनट हमें कुरान और उसका तर्जमा सुनाओ। अब उनसे एप्लीकेशन करो, दरख्वास्त करो, आप कुरान का तर्जमा सुनिए। अब फ़ज़ाइल के आबाब में पढ़ते हैं, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी आदमी ने दिन के अंदर दीन का एक बाब सीखा, 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। आपको आदत पड़ेगी। अब तो दीन कहाँ सीख रहे हैं? व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर और इधर उधर के बाद। आप अपने इमाम के पास आए, इनसे कहिए कुरान खोलो और हमें तर्जमा जो है सुनाओ। सिर्फ तर्जमा पर ही इक्तिफा कर तफसीर नहीं करते हैं तो सिर्फ तर्जमा पर ही इक्तिफा करो। कुरान का एक एक बाब आपके सामने आएगा और रब करीम का ये पैगाम है हमारे नाम, हाज़ा बलागुल लिन्नास है, लोगों को पहुँचाने की ये चीज़ है। ये हमें क्या कहता है पता चल जाएगा। अल्हम्दु शरीफ रोज़ाना पढ़ते हैं लेकिन रब इसमें हमें क्या कहता है वो पता चल जाएगा। इसलिए आप ज़ोहर बाद है, और अगर ज़ोहर बाद दिक्कत हो रही हो, गर्मी का मौसम है, परेशानी, असर बाद मामूल बनाए। कम से कम जो है कुरान करीम की तफसीर रमज़ान में शुरू करवाएं। तफसीर ना हो सके तो सिर्फ तर्जमा ही, और वो भी ना हो सके तो मारिफुल कुरान मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े अकाबिर में गुज़रे हैं, उनकी जो है उर्दू में तफसीर छपी हुई है, बहुत आसान है, अवामी सतह पर जो है पढ़ी जाती है, तो उसका मामूल बनाए। और असर बाद 3 तस्बीहात, इसका एहतमाम जो है रमज़ान में ख़ास करें। अगर रमज़ान में एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह गैर रमज़ान में उसका मामूल बनेगा। बड़े फ़ज़ाइल है इसके, आप फ़ज़ाइल के बाब में, गश्त के जो बाब में बार बार पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं। और फिर अपने असर बाद जो है ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इफ्तारी से पहले अल्लाह के वास्ते 15 मिनट पहले घर ज़रूर आ जाओ। 15 मिनट या 20 मिनट। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार के लिए 2 खुशी है, एक उसके इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है, रब्बे करीम रोज़ेदार की दुआ को ज़ाय नहीं करता है, ये दुआ का वक्त है। और हमारे यहाँ भजिए, समोसे और जो है मशरूबात, शरबत बनाने, और इसमें हमारी माएँ बहनें वक्त अपना ज़ाय कर देती हैं। आप इन पर जुल्म न करें, रेडीमेड चीज़ें लाओ। और मैं आपको कहता हूँ बेहतर तो ये है, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद, मन अफ्तरा फलयुफ्तिर अला तमरिन, अगर कोई आदमी रोज़ा इफ्तार करता हो तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा खजूर से इफ्तार करे। और हमारे यहाँ भजियों से किया जा रहा है, समोसे से किया है, आपके पेट को ख़राब कर रहा है, आपके पेट में चर्बी बना रहा है, आपके पेट के अंदर मरज़ पैदा कर रहा है। अब इसका इस्तेमाल ना करें। हमने इसको रमज़ान का, अगर गैर रमज़ान में भी भजिए घर में पक गए तो क्या आज तो रमज़ान जेवू लागे नहीं, ये मामूल कर। कहाँ चले गए हम, खाने पीने के लिए हो गए। आप खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, इफ्तार मामूली सा करो, ज़्यादा भी डकार मारने जैसा न कालो कि फिर तरावी में बापे पड़ जाए। तरावी जो है सुन्नत है, सिर्फ तरावी पढ़ना सुन्नत है और तरावी में कुरान का सुनना अलग सुन्नत है, दोनों एक सुन्नत नहीं है। अगर किसी के यहाँ 15 दिन में रमज़ान में तरावी में कुरान पूरा हो गया तो दूसरे 15 दिन छुट्टी नहीं है। इसलिए हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वमन क़ामा लैलत रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जिसने अगर रमज़ान के जो है रात का क़याम किया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इससे मुराद है कि जिसने तरावी पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे। इसलिए तरावी का एहतमाम। अब मौलाना अगर धीरे धीरे कुरान पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो है शिकवा और शिकायत बात, मौलाना कोई कुरान पढ़े यार, समझ नहीं आवतो, આપણે એટલા કેટલું ઊભું રહેવું, 1.5 કલાક। जा मक्का में देख कर आ, वहाँ 3-3 घंटे तक तरावी होती है, 3-3 घंटे। अब निज़ामुद्दीन चले जाओ, 3-3 घंटे तक तरावी होती है। यहाँ 1.5 घंटे में हम थक जाते हैं। अल्लाह के बंदो, कुरान को उसके नहस पर सुनो,
हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए इरशाद फरमाया कुरान को अरबी के लहजे में पढ़ो। और हमारे यहाँ तो मौलाना जल्दी भागજો भाई, આ મૌલાના સ્પીડ વાળા હતો કે બહુ સારું કુરાન પઢો મૌલાના, એકદમ આપણે 50 મિનિટમાં તો બાર કે फिर तू आने में जा बस यालमून और तालमून बस। उसमें क्या मौलाना ने गलती की वो भी पता नहीं, और कितने हुरूफ छूट गए। एक हरफ गैर रमज़ान में पढ़ने में हुजूर ने फरमाया 10 ने किया। और मैं कहता हूँ अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है बल्कि अलग अलग 3 हरफ है। अलिफ लाम मीम जो है पढ़ने की आपको 30 नेकियां मिलती है। और अगर उसी को कुरान को नमाज में पढ़ा जाए तो उसका सवाब बढ़ा कर जो है उसको जो है 100 नेकियों तक बढ़ा दिया जाता है। और अगर उसी को रमज़ान में पढ़ा जाए तो फिर जो है 70 गुना और बढ़ा दिया जाता है। मेरे भाइयों, आपके कैलकुलेटर जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुरान पढ़ने और सुनने के सवाब को तुम गिन नहीं सकते हो। इसलिए मेरे भाई तो रमज़ान को सही नहज से गुजारे, उलमा की सोहबत में रहे, कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तरावी में एहतमाम के साथ आए, रोज़ों को ज़ाय न करें। रोज़ा बहुत बड़ी जो है ढाल है जहन्नम से। हुज़ूर ने फरमाया रोज़ा जो है जहन्नम से ढाल है, इसलिए उसको जो है ज़ाय न करें। जो चाहे वो अपने ढाल बनाए और जो चाहे उसको ज़ाय कर दे। अगर ज़ाय कर दिया तो जहन्नम के हाल, ये दुनिया की तपीश बर्दाश्त नहीं होती है, वहाँ कैसे आलम होगा कि वहाँ आदमी अपने पसीने में शराबोर होगा और वहाँ प्यास लगेगी, आदमी मांगेगा पानी का मुतालबा करेगा, उसको खून और पीप ऐसा खोलता हुआ पिलाया जाएगा कि सिर्फ गिलास मुंह के करीब ले जाएगा, पूरा चमड़ा वो गिलास में उतर आएगा। अगर होठ से लगाएगा, होठ पूरा घुटनों तक जो है नीचे उतर आएगा, ऊपर का होठ कमर तक चला जाएगा। मेरे भाइयों, इतनी तपीश का वहाँ जो है आलम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है रमज़ान को एहतमाम के साथ गुजारे और फ़ज़ाइल के बाब में खूब बैठे, उसको सुनिए। मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने खूब उसके जो है फ़ज़ाइल लिखे हैं, आप उसको पढ़िए, अपने घरों में सुनाइए और औरतों के साथ भी मुज़ाकरा करें। और एक बात मैं फिर कहता चलता हूँ कि सहरी में और इफ्तारी में अपने वक्तों को ज़ाय न करें, दुआओं का एहतमाम करें। दोनों वक्त बड़े दुआ के हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको भी और उम्मत के एक एक फ़र्द को दीन की सही सही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।